صدقے کے کنڈیشن کیا ہے، کسے اور کیسے دیں، ٹھیک ہے؟ اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی، کسے دیں انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں۔ کنڈیشنز، صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں، مطلب لوگوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور مختلف کاموں میں، دینی اداروں کو، مسجدوں کو، مدارس کو، جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں، نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں، اس سے کنڈیشنز کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے، اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو خلط ملط کر کے بیکار کر دیتے ہیں، مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں۔ صدقہ تو دیا اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے، بولو میرا نام بولو نا، میں نے صدقہ دیا، بولو نا، تو بیچاروں کو آ کے مجبور بولنا پڑا، فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا، تو اب ذرا سکون آیا، صدقہ قبول ہو، ایسا لگ رہا، یہ ہو جاتا ہے، مطلب بلوایا جا رہا ہے۔ کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے، اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے، ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں پلتا ماشاءاللہ، دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا، سمجھ رہا ہے بات کو کہ اب زکات دے رہا ہے۔ تو یہاں یہ عمل کیا مطلب ایزا دے کر، تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو، اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا۔ تو کنڈیشنز کیا ہے ایکسیپٹیبلٹی کی، مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے، ایک نفلی مالی عبادت ہے، تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ، پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی، جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے، فرسٹ کنڈیشن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث بڑی واضح بڑی سخت ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو جب آپ روایت کرتے ہیں تو ایک شخص شام سے آج کے جدید دور کے سیریا سے، شام سے نکل کر آتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں، ابو ہریرہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہتے ہیں۔ وہ پوچھتے پوچھتے گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچ کے آپ کے بازو بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر پوچھتا ہے ابو ہریرہ میں تم سے شام سے سفر کر کر یہاں اس لیے آیا صرف کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ سے۔ وہ کہتے کیا واقعے میں تو صرف اور صرف شام سے سفر کر کے میرے پاس اسی نیت سے آئے کہ صرف اور صرف حدیث رسول مجھ سے سنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا ہاں بس یہی انٹینٹ سے نکلا ہوں کہ تم سے کچھ سنوں۔ تو کہا پھر تمہیں ایک ایسی روایت میں بیان کروں گا جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی، ایک ایسی روایت بیان کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کی، میں نے کسی سے بیان نہیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے اور یہاں بیٹھے تھے جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میں وہاں بیٹھا تھا جہاں تو بیٹھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا، اور یہ کہہ کر آپ گر گئے اور بے ہوش ہو، پانی ڈالا گیا، اٹھایا گیا، ہوش میں آئے۔ پھر کہا چونکہ تم شام سے نکل کر میرے پاس آئے صرف حدیث رسول سننا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی سنائی تھی، میں یہاں بیٹھا تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، میں بیٹھا ہوں، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہہ پھر بے ہوش ہو گئے، غشی تاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے۔ پھر پانی وانی وغیرہ اٹھایا، ہوش میں آئے، کہا کہ چونکہ تم سفر کر کے اتنے دور سے آئے اور صرف اس لیے حدیث رسول سنے مجھ سے، تو سنو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا، جہنم 3 لوگوں سے دہکا جائے، سب سے پہلے 3 جانے والے لوگ، کہا پہلا شہید جو اللہ کے راہ میں شہید، دوسرا ایک غنی مالدار انسان وہ دوسرا ہوں گا، اور تیسرا کہا ایک عالم دین، یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے قاری اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دھکے۔ اور اللہ تعالیٰ اس شہید کو اٹھائیں گا، وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا، اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا، طاقت تمہیں کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوا، اپنی جان دے دی، اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے وہ شہید تھا، وہ شہید تھا، تیرا نام ہوا، تجھے شہید دنیا میں کہا گیا، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے اوپر رگڑتے ہوئے لے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسی لیے محدثین اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے۔ شہید جان دے دی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں، انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال، جان مت لو، اس نے جان بھی دے دی، لیکن انٹینشن سمجھ رہے ہیں بات۔ دوسرا وہ شخص جس نے مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا ہوگا؟ اللہ بہت خرچ کیا، یہ کیا، اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کی راہ میں، تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں، تو شہرت پا گیا، اب کچھ نہیں، فرشتوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اس نے لوگوں کے علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو، تعریف ہو۔ یہ ایک روایت میں آتا وہ قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا، اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اچھا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں میں تبلیغ کی، وہ کہیں گے اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا، اللہ کہیں تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے سنا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو، تعریف ہو، کتنا اچھا قاری، کتنا اچھا عالم ہے، دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے کو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟
اخلاص، اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، یاد رکھیں، لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے، اس کا اجر بہت ملتا ہے، آگے انشاءاللہ بات کریں۔ دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے۔ اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 267 نے فرمایا، کہا اس میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے پاکیزہ کمائی تمہاری ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال روزی میں سے، حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے، یاد رکھیے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائے گا، نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو قبول کرتا ہے۔ تو حلال مال سے خرچ کیا جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو ہی صرف قبول کرتا ہے۔ تو اللہ اس حلال کمائی سے کیا ہوا، ایک کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے، ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے، بعد میں وہ کٹا بنے گا، مضبوط بنے گا تو ہل چلائیں گا، بہت کام آتا ہے، بکتا ہے قیمتوں میں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچڑے کو پالتا ہے، اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے قیامت کے دن۔ ان ریٹرن مطلب ایسا انویسٹمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ، ایک کھجور انویسٹ کرنا ہے، ان ریٹرن احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا لینا ہے، اللہ کی راہ میں خالص نیت سے حلال مال سے کمائے ہو، چونکہ کنڈیشن ہے تو ایک کھجور۔ تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لمٹ ہی پتہ چلے، کم سے کم کیا دیا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کھجور، چاہے وہ قیمتی والی ہو سستی والی، کھجور ہی ہوا کرتی ایک، لیکن حلال ہو، یاد ہے، کیونکہ اللہ حلال کے علاوہ قبول نہیں۔ تو سیکنڈ کنڈیشن حلال ہو۔ تیسری چیز، جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو، یہ بڑی اہم ہے، کیوں تو ہمارے پاس صدقات کے اندر، لوگوں کی مدد کے اندر حلال چیز میں نہیں ہوں گا اتنا، لیکن حرام چیز میں برابر ہوں گا۔ ہم دو بھائی مل کے ایک ہی اس میں کش مارتے، بولے صدقہ ایک دوسرے کو، صدقہ ایک لے کے نہیں، پورا ایک پٹی لے کر آگے پورے دوستوں میں تقسیم کرتا میں۔ آج کل نوجوان میں بڑا چلتا نا، گٹکا، تمباکو، سگریٹ۔ ہم لوگوں نے ایک بہت خرید کے پورا من جملہ جمع ہو کے بڑا 4-5 ہزار کا حقہ لے کے آئے، بولے پورا محلہ آ کے پی رہا اس میں، ماشاءاللہ سب لوگ آرام سے آ رہے، الگ الگ فلیورز ڈال کے آرام سے بولے پی رہے۔ تو گویا صدقات، شیئرنگ، بانٹنا وہ حرام کاموں میں بہت ہوتا ہے، حلال میں نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھیے آپ برے کاموں میں پکچر کی ٹکٹ ایک لاتا، اس نہیں بولے میں 4-5-10-20 لاتا پورا کر کے ہفتہ بھر کما کے والد کی جیب میں سے چرا کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے سب کو لا کے دیتا اور برابر جمعے کو سب کو ساتھ لے جاتا اپنے، اس لیے کہ میں اکیلا ہی کوئی کام۔ صدقہ حلال چیز ہونا ضروری، حلال مال اور حلال چیز، ورنہ کوئی کہے میں نے شراب صدقہ کی، میں نے جوئے میں دیکھو صدقہ کیا، اتنا پیسہ لے جا کر میں نے فلاں کیا، یہ بھی۔ تو نیت، اخلاص سے نیت، دوسرا حلال مال سے کیا جائے، تیسرا چیز جو صدقہ کی جا رہی وہ بھی حلال ہو، یاد رکھیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ چوتھا، کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے، یہ بڑی اہم چیز، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، یہ آیت نازل ہوئی نہیں ایک دم ان کے کان میں پڑ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لن لفظ استعمال عربی میں ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے ہرگز نیکی، کب تک؟ جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبت۔ وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، نکل کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے، بیروہا کا ایک باغ ہے، ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے، اس کی کھجوریں کھاتے۔ تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی، مطلب سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ مدینے کا، سب سے قیمتی کھیت تھا اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر۔ کہا یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بہت اچھا ہے، نفع بخش، دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں نفع بخش ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اس مال کو صدقہ کیا، آپ جہاں چاہے خرچ کر دیا اب اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں تم خرچ کر دو۔ تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر، بیروہا کا باغ خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ صحابہ میں ایک مزاج تھا، یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ہمیں،
عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو 100 روپے چلے گئے. کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے، خطاب کرے، صدقات کی فضیلت، زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے، اور جوش میں آپ آ جائے، اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے، اور نکال کر جوش میں آ کر، چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا کہ زبردست، آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں، تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے ہیں اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سنوں، اگلی بار نہیں. اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا. ملامت ہوتی. لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنی اسی جگہ، ایک دوسرا سینیریو، مطلب ایک سین مسجد کا، خطیب نے خطبہ دیا، آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا. ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی، ملامت ہو رہی. ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا. آپ دوست تو ماشاءاللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا، تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور دیکھو صرف 500 خرچ کر پائے. صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا، باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے، مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں ڈرائی جس کو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے سٹارٹرز نہیں ہو پائے، تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک. اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا، نیکسٹ ٹائم کی دعوت with 2-3 سٹارٹرز اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ. وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک، اگلی دعوت تک. صحابہ کیا تھے، ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وعدے کیے جا رہے ہیں نا، تو فوراً تصور کرتے ہیں اچھا یہ ہے سامنے کھڑا. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو. اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہوں نا اس کے بغیر، تو چل پڑتے تھے. اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے کتاب و سنت. اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے. تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس، انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 6 مہینے میں 10 لاکھ واپس، 6 مہینے میں. ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو، ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں، اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو، گاڑی سیل آؤٹ، بزنس سیل آؤٹ، گھر بھیج دو، پلاٹ بھیج دو، سب دے دیے. اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے ہی نہیں. ارے کیا ہوا؟ ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے. لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بولے، چونکہ شرما شرمی لے کے بھاگ گیا ہو. اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے، تو وہاں دے دیتے، چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو 6 منتھ کی. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو صدقے میں، تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے ایسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھاتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لاجک سمجھ میں نہیں. وہ 10 لاکھ کا سمجھ میں آتا 6 مہینے بعد ریٹرن، اور احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہوتا. لیکن صحابہ کو یہ وعدے بالکل نظر آتے تھے، یہ ہو رہے چلو اس کو. تو وہ اپنے ذہن کو، وہ اطاعت جس کو کہتے ہیں، وہ فرمانبرداری اور وہ وعدوں کو اتنا سچا جانتے تھے کہ عمل کر گزرتے تھے. تو کوشش کریں جو محبوب چیز ہے اس کو خرچ کریں. عموماً میں کسی برائی سے کسی کی طرف نہیں بول رہا ہوں، عموماً ہم لوگ سب سے گھٹیا چیز کو ہی صدقہ کرتے ہیں، کپڑے پرانے کو صدقہ کرتے ہیں. لیکن جب 2 جوڑے لیے نئے، اس میں سے ایک کر دینا، یہ ہوں گا سب جو پسند ہے اپنے لیے. سمجھ، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پرانے کپڑے کسی کو نہیں دینا چاہیے، دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ مت سمجھیے اسے ایک مدد کر دے رہے کسی کا. صدقہ تو تب ہوگا جب اپنی پسندیدہ چیز. ٹھیک ہے. آئیے 5ویں جو صدقات کے تعلق سے کنڈیشن ہے وہ یہ ادنا گھٹیا چیز دینے سے بچنا چاہیے. سب ادنا اور گھٹیا بچنا چاہیے. عموماً ہم ادنا اور گھٹیا چیز صدقے میں، پرانے کپڑے، کپڑوں میں جو لیسٹ ایک دم بیکار کوالٹی کپڑے، کھانوں کے اناج میں سب سے لیسٹ گریڈ کا اناج لے کر دیتے ہیں. جیسا کہ ایک عام زبان میں کہوں تو گیہوں اگر 20-25 روپے کلو چل رہے ہیں تو صدقے کی گیہوں 15 روپے کلو والے ہوں. گھر کے لیے اناج لے جاتا ہوں تو 40 روپے کلو کا جو ہے چاول لے جاتا ہوں، لیکن صدقے کے چاول 15 روپے کلو کے خراب چوئی کیڑے والے، پتہ نہیں اور کیا کیا آج کل پلاسٹک کے بھی چاول آ رہے ہیں. میں نے سنا جو ڈپلیکیٹ وہ دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کیسا صدقہ، اتنا ناقص. تو تھوڑا تصور بدلنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اچھی دیجیے، گھٹیا چیز دینے سے جو ہے بچیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 میں فرمایا کہا اس کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز جو ہے چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. یہ اچھے سے بھائی ان کو وہ کرو، برے سے صدقے میں کر دو، زکات میں. سمجھ، اللہ کی راہ میں بری چیز بلکہ اچھی چیز دو. اللہ کہہ رہا چھانٹنے کی کوشش مت کرو بری چیز. پھر اللہ نے آگے فرمایا کوشش نہ کرو، حالانکہ اگر کوئی وہی چیز تمہیں دے تو تم لینا نہیں پسند کرو گے. اگر وہی چیز تم کو دے تو لینا پسند نہیں کرو گے، لیکن صدقے میں وہی دیتے ہو. آپ کو اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے جو 2 بھائیوں کو اللہ نے صدقے کا حکم دیا تھا، آدم علیہ السلام 2 بیٹوں کو. ایک بیٹے نے کیا کیا، بیکار قسم کی گھاس لا کے صدقے میں رکھ دی، اور دوسرے بیٹے نے کیا کیا، ہٹا کٹا ایک جو ہے دمبا، ایک جانور لا کے رکھ. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو، صدقات وغیرہ جب لا کے اللہ کے رکھی جاتی، ایک آنکھ آسمان سے آتی اور صدقہ ختم کر دیا تھا. یہی صدقہ تھا. مال غنیمت جمع ہوتا جنگ کے بعد، اس امت سے پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جمع کیا تھا آنکھ آتی ختم کر دیتے. تو ایک نے سڑی ہوئی مطلب بیکار قسم کی گھاس پھوس رکھ دی، اور دوسرے بیٹے نے جو ہے جس کا نام حابل تھا اس نے ایک ہی چیز رکھی، اور قابل نے گھٹیا چیز. اللہ نے حابل کا قبول کر لیا، قابل کا نہیں. تو قابل کو غصہ آ گیا، میں کہا مار دوں گا تجھے. اب اس نے وہ کیا اور مار دیا. پھر پورا لمبا واقعہ. تو اچھا مال یاد رکھیے، کوشش کرے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانی چیزیں آپ کسی کو نہ دے کہ بھائی صدقہ نہیں، لیکن دے، وہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ اللہ یہی ہے تو یہی دے رہا ہوں، لیکن کوشش کرے اچھی چیز دینے کی ہم کریں. اسی طرح جو چھٹی چیز جو کنڈیشن ہے، دکھاوے اور احسان جتلانے کے لیے صدقہ نہ دیں. دکھاوے اور احسان جتلانا، لسٹ میں میرا بھی نام آنا،
پھر بعد میں بولوں گا یہ بچے میرے صدقے پہ پلے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا میرے سامنے بولیں گے میرے صدقات پہ پلے ہوئے، دکھاوے کی نہ بلکہ خالص نیت سے ہو، یاد رکھیے۔ تو دکھاوا اور احسان جتلانا مقصود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 میں صدقات کے تعلق سے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقوں کو اذیت اور احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو۔ اپنے صدقوں کو دینے کے بعد احسان جتلا کر یا اذیت دینے کے لیے وہ کر کے برباد نہ کرو۔ تو صدقات دینے کے بعد احسان مت جتلائیے، یہ ٹریننگ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دیجیے کہ وہ احسان نہ جتلائے کوئی چیز کو دینے کے۔ اسی طرح جو ہے صدقہ جو دیا جائے دینے کے بعد اس شخص سے کوئی امید نہ ہو کہ وہ سلام کرے، لوگوں میں تعریف کرے، بہت اچھے میرے کو زکات دیتے، ہر سال صدقہ دیتے، میرے کو کسی قسم کا بدلہ یا کوئی سروسز کی میرے کو ارے صدقہ دیتے نا ہر سال، کم از کم آ کے پوچھا تو مار کے آنا، اگر کام والا ہے کہ انسان نہیں، کسی قسم کا ریٹرن بدلہ ایکسپیکٹیشن اس سے بالکل نہ ہو، خالص اللہ کے لیے دے دیا جائے، دے دیا جائے مطلب دے دیا جائے، اس آدمی ذرہ برابر بھی جو ہے ایکسپیکٹیشن نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے چھپا کر دینا چاہیے، جتنا ہو سکے چھپا کر، جتنا ہو سکے کتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب کوئی سائے نہیں ہوگا سوا عرش کے سائے کے، اس سائے کے اندر ایک وہ شخص کھڑا ہوگا جو جب سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تھی۔ اس کا محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہوگا، یہ معنی ہے کہ انسان جب کسی کو صدقہ دے تو اس کو خود بھی سامنے رہ کر نہ دے، اس لیے کہ سامنے والے کو معلوم ہی نہ ہو دینے والا کون ہے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو معلوم نہ ہو، مطلب دینے والے ہاتھ جس کو دیا لینے والے کو معلوم نہیں کس نے دیا، یہ معنی اتنا چھپا کر۔ اس کا ہرگز معنی نہیں کہ لیفٹ ہینڈ کو آپ پہلے چھپا دے اور رائٹ ہینڈ سے دے صدقہ، جب سیدھے ہاتھ سے دے الٹے معلوم، مطلب جب دیا جا رہا ہے تو دینے والے کو علم ہے کون دے رہا ہے، لیکن لینے والے کو بھی نالج نہیں کہ دینے والا کون ہے مجھے، مطلب کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں رکھ دی تم دے دو، کسی اور کے ذریعے پہنچ۔ یہ بہت ساری چیزیں ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ علی بن ابی طالب وہاں اور کہا کہ میرے نکاح کا ارادہ ہے لیکن مال و دولت کی کمی ہے، اب شادی ہو جائیں گی تو کچھ ضروریات ہیں، تو کہا کہ میں ایک زیرہ بیچنے آیا ہوں آپ کو، تو لے لیں آپ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مدد کرنا چاہتے حضرت علی کی، لیکن ان کو نیچا بھی نہیں دکھانا چاہتے، یا ایسا نہیں دکھانا چاہتے کہ تھوڑا ان کو کچھ محسوس ہو کہ میری غربت کی وجہ سے احسان کر رہے ہیں، تو فوراً جو ہے کہتے کہ لاؤ زیرہ میں خریدتا ہوں، کتنے چاہیے؟ تو کہا 480 درہم کے قریب ہونا چاہیے، اتنا تو میرے پاس ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے 480 میں پرچیز کر لیا میں نے، 480 درہمز دیے۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب جانے لگے تو کہا علی ذرا واپس آؤ میرے پاس۔ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ واپس آئے تو کہا یہ زیرہ میرے طرف سے تمہارے لیے تحفہ، پہلے تجارت ہوئی اور بعد میں گفٹ ہو گیا۔ اگر وہ پہلے آتے اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ اے علی چلو میں خریدتا نہیں ہوں تم سے، دے دیتا ہوں 480 میرے لیے کیا بات ہے، میں ایک مالدار انسان، تو شاید علی بن ابی طالب نہیں لیتے، چونکہ صحابہ میں دینے کا جذبہ تھا، لینے کا جذبہ نہیں ملے گا کسی میں، سب دینا چاہتے ہیں، غریب بھی دینا چاہتا ہے مالدار بھی دینا چاہتا ہے، تو ایک طرف تو سیل ہو گیا فنش، سیکنڈ پھر گفٹ میں وہی چیز۔ یہ کیا کرتے تھے صدقے میں چھپا کر دے، کوشش کرے چھپا کر دے، اور اگر چھپا کر نہ دے سکے تو سامنے دینے میں کوئی گناہ اور خبات نہیں، جب تک کہ نیت خالص ہو، حلال مال سے دیا جائے، حلال چیز، وہ جو کنڈیشنز آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھار دکھا کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی تقلید کرتے پیچھے چلتے، سمجھے آپ؟ اگر یہ انٹرنیٹ تو یہ دکھا کبھی کبھار بتانا بھی درست ہے۔ صحیح مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو صدقات دیں گا، تو کوئی نہیں اٹھا، اس لیے نہیں اٹھا کہ صحابہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں کہ صحابہ کو ذرا شرم آ رہی تھی کہ یہ بہت کم ہو رہا ہے، یہ بہت کم ہو رہا ہے۔ ایک اعرابی تھا اجنبی بدو بیٹھا ہوا تھا، اٹھا آیا اور چاندی تھی جیب میں، کچھ سکے چاندی کے لا کے ڈال دیا، اتنے تھوڑے سے، ایک مٹھی میں لا کے رکھ دیا، اتنے تھوڑے سے چاندی کے، اور چلا گیا۔ صحابہ آر محسوس کر رہے تھے کہ اتنے کم ہے کیسے، اس کو نہیں سمجھا، وہ آیا بالکل بے تکلف تھوڑے سے رکھ دیا۔ اب صحابہ کو جوش آ گیا، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور یہ اٹھ کر دے دیتا ہے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے، جو ٹوٹ پڑتے جو دوڑتے چاندی کا ڈھیر لگ جاتا ہے اوپر تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایسے نیک کام کی سٹارٹ کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے سب پیچھے چلنے والوں کا ثواب فرسٹ کرنے والے کو پہلے کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بتا کر بھی دیں، مطلب آپ اعلان ہوا بھائی کون صدقہ دیں گا اور کوئی اٹھ رہا ہی نہیں، آپ اگر اس نیت سے اٹھتے اللہ میری نیت دکھا کے دینے کی نہیں، لیکن اگر میرے دینے سے ان کو جوش آتا ہے، لوگ پیچھے چلتے ہیں تو میں اس کا بھی اجر چاہتا ہوں تجھ سے، لہٰذا مقصد نہیں تو کبھی کبھار بتا، لیکن افضل صدقہ وہی ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسری ہاتھ کو بتانا، مطلب دینے والا دے دے تو لینے والے کو پتہ نہیں کہ کون جو ہے کون اس کو دے رہا ہے، یاد رکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا
تو اللہ تعالیٰ کے سائے میں 7 لوگوں میں ایک شخص ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے الٹے ہاتھ کو اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح ظاہر کر کے دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نیت وہاں مخلص ہو۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 270 نے فرمایا کہا ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ خیر ہے علانیہ دینے سے، مطلب بتا کر دینے سے زیادہ خیر چھپا کر دینا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ سمجھ لیجیے مسجد سے باہر نکلتے ایک فقیر ہے جو بعد میں نہیں ملیں گا، وہ مانگتا ہے، آپ کو لگتا ہے دینا چاہیے، لیکن آپ ڈرتے کیا، والیٹ کھولوں گا لوگ دیکھیں گے بولیں گے بڑا بتارا دے رہا ہے، مت سوچیے کیونکہ بعد میں نہیں ملے ہے نا، تو وہاں یہ دکھا کر یہاں آ سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے لوگ دیکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں یہاں یہ چیز ظاہر ہے کہ خیر تو چھپا کر دینا ہے، لیکن کھل کر دینا بھی کوئی برا اور گناہ کا کام نہیں جب تک کہ نیت۔ اس بات کو یاد رکھو، اللہ رب العزت ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا، جو ہم سنتے ہیں وہ بھی اللہ سناتا ہے بول کے ہم سن سکتے ہیں، ورنہ اگر کان چھین لے تو وہ بھی نہیں سن سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ بس بندے کو مانگنا آنا چاہیے، بندے کو رب کو راضی کرنا آنا چاہیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، واقعہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پتہ ہے نا کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرین پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے۔ ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے، یہ وہ نبی تھے۔ تو بارش نہیں ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے۔ آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے، لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے، جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے، تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے، اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چوٹی کی دعا سنی، تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو اس بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہیں نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے، پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی۔ تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے۔ کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے، جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی۔ سمجھے بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی۔ اور تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا، اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا، لیکن لکھا ہوا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم مجھ سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا، سب مانگتے، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ سب کی منت پوری ہوگی، سب کی مراد، بس اللہ سے مانگو، وہ تین میں سے ایک طریقے سے دیں گا، جو مانگا وہ ملے گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مان، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے۔ تو یہ میری پہلی نصیحت تھی۔ خواتین سے بھی گزارش کروں گا، اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا، تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے۔ تو ماؤں سے گزارش کروں گا، آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا، اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا۔ یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر، چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں کبھی، بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے، مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ تو گزارش کروں گا خواتین سے، عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں، آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے، اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو پہلی چیز توحید۔ آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج، وہ ہوں گی مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا، کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے، کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں، باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے۔ کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا، کوئی بیمار تو نہیں ہوا، دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا، کہ تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے، ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی، ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں، ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری، تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھیں آپ، عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو، باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی۔ تعجب کی بات، ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، ہے نا۔ اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا، چارٹ کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا، اس میں 5 پھول رہتے، ہر پھول پہ نام لکھا ہوتا نماز کا، یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا۔ تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے۔ یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس کو سنت کہتے ہیں، کبھی فرض سے پہلے پڑھتے، کبھی فرض کے بعد پڑھتے، کبھی نہیں پڑھتے۔ جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں، جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں، اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کی، سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی، اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے؟ ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، چونکہ اب آپ کا محلہ ہے، اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ 6 دن باقی ہے۔ اب آپ کے محلے میں جتنی مسجد ہے، مجھے معلوم کوئی پڑھنے والی نہیں رمضان میں، تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں، 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے، جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے، رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے، مطلب آبادی تو بہت ہے، پاپولیشن تو بہت ہے، نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات، اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا، تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے، مصیبت میں مدد کرے، بیمار ہو تو کچھ دے، تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا۔
تو میرا سوال ہے، میرا پرشن ہے آپ سے، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے، اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر، کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کے بارے میں بولتے لوگوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے ساتھ؟ تو نماز قائم کرو، ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت، تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے تھے، کوئی عمل قبول نہیں ہونے۔ حدیث کے الفاظ ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے انڈر میں آ جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے، فجر کی جو پڑھتا ہے۔ اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی، اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے۔ ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے، اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے، تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے، چلنا پیروں سے نہ بھی آئے، تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے، ہوتا کمر پہ بیٹھ کے دیکھا آپ نے کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ، دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا پیٹ سے؟ تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے، تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤں گا، اتنا اجر ہے اس کا۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے، تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی، روز قیامت جب اس کو پتا، اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا۔ اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا؟ تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی، سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں، یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے۔ اب دیکھو اپنا حال، ہم لوگ نماز کا کیا معاملہ؟ میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں۔ کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنا، نماز کا عادی نہ بنا۔ عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں، جو سن رہی ہیں میری بات، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اس امت کی، آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے۔ آپ بولیں گے کیوں؟ مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے، سب کو بننا ہے، آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات۔ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک 5-6 مہینے کا، جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا، اس کو رینگتا ہے، رینگنے والا بچہ سمجھتے نا، ہاتھ پیر سے رینگتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا۔ کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے؟ سجدے کرتا، سجدے میں کلاٹیاں مارتا، رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہود میں، حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے۔ کیوں کر رہا ہو یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے۔ تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی بچپن سے، اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا، چونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ انہوں نے سیکھے نہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ بچے ایسے کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں۔ باپ نماز پڑھا تو نماز، لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے، کمائی کے لیے جاتا ہے یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم، ہے نا؟ عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے، لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ، جس کو بولتے ہیں نا بچپن سے نمازی بن جاتا ہے۔ اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے، موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے اب اتنے ٹائم پہ یہ ہونا، اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے۔ تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے، اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوڑیں گی، باقی نماز نہیں چھوڑیں، شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی، ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت، مرد اور عورتوں کو۔ اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ، چونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا، ان کو بھی نصیحت کروں گا۔ کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ، اور 10 سال کا اور مسجد نہ آئے تو اس کو مارو۔ ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو، کیوں؟
اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا. جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے. عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا کہ ہماری مسجدیں 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے, قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار کے ہکالا جا رہا مسجد سے. چل بھاگ, نکل, پانی پھینک رہا, آگے کھڑے ہو جا رہا, چل پیچھے جا, چل نکل مسجد سے باہر. نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے, آگے بیٹھتا ہے, چلو پیچھے جاؤ, اب ہم آ گئے, چلو پیچھے جاؤ, اب ہم آ گئے, چلو پیچھے جاؤ, مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد. تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو, بڑے ہونے والے بات بولتے ہو, آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے, کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے ہیں؟ 6 سال ہے نا, 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا. تو میرا سوال ہے, وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتے ہیں ٹیچر؟ میرے کو بتاؤ ذرا. جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے, کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ روز گفٹ میں دے رہے ہیں, چاکلیٹس دے رہے ہیں. ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے, گلے لگوں گے, کیا کرو گے بولو آگے. بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں گا, ہاتھ ملائیے, آئیے بیٹا, آؤ بیٹا, ویلکم ہو رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظر رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر, ادھر 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 ادھر. کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے, اس کو پتا ہے, کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا, ہے نا. اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا, لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے, خاموشی سے آیا, چپل بازو رکھا, وضو کر رہا ہے, وضو مت کر, نکل یہاں سے, اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے. جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ, تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے, ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے؟ بچہ تو ہے, یاد رکھو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی, لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, اس کو کسی کو بتانا نہیں کچھ بھی, وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد کا. تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہو. کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے؟ 7 سال کے لے کے جانا, حدیث میں لے کے جاؤ. 10 سال کے ہو تو مارو, تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے, انتظامیہ سے جو میری بات سن رہے کہوں گا, آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں. آؤ بچوں, نماز کے لیے آؤ, مسجد میں آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے. حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے, ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے, لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے, اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر. ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی امامہ کو ساتھ لائے, اپنی نواسی کو, اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا. بچوں کو مسجد لاتے تھے. ایک بار کا مشہور واقعہ, اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں, یا پھر سنا ہوگا تو ایک اور ریپیٹیشن. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے, اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ایک صحابی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سجدے کے اندر سے گردن اٹھا لی انہوں نے. کیا ہو گیا مسئلہ, اتنی دیر سے سجدہ؟ دیکھا تو آپ کے نواسے گردن پہ بیٹھے ہوئے, اٹھ ہی نہیں رہے. بچوں کو کیا ہماری مسجد ویلکم کر رہی ہے؟ اگر بچے نے غلطی سے آ کے مسجد میں تھوڑی سی آواز بھی کر دی نا, تو اس کو جو پڑتی ہے پھر کیا بولیں گے اس کو آپ لوگ, چٹ پھٹ ڈھپ دھوپ, نکل یہاں سے, ہڑ ہڑ, مسجد سے باہر بھاگ, چپل سے مارو, اس کو لکڑی سے مارو. اور ایک آدمی کو بٹھا دیتے, بچے آئے نا ایسا گھورو ان کو کہ اندر گھسنا ہی نہیں انہوں نے مسجد میں. پھر ہم بولے بچے نکڑوں پہ کیوں بیٹھتے پسند کرتے, چائے کی دکانوں پہ کیوں بیٹھتے, میلے ٹھیلوں میں کیوں جاتے, مسجد کیوں نہیں آتے؟ آپ نے تو ہکال دیا ان کو بچپن میں مسجد سے. ویلکم کرو نا ان کو, آنے دو مسجد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا. کتنے چھوٹے تھے میں آخر بولوں گا آپ کو, کتنے چھوٹے تھے. میں چھوٹا تھا, اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی آتا. ان کا گھر گاؤں میں تھا, تھوڑا سا مطلب 2-3 کلومیٹر سمجھ لیجیے دور. پہلے ایسی تھا نا مسجد, مطلب مدینہ بہت چھوٹا شہر تھا, آس پاس اس کے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے. تو میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں سے مسجد نبوی آتا. مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میرے والد اور میں نماز پڑھتے. پھر وہاں سے ہم دونوں مل کے اپنے گاؤں جاتے, اور وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی تھی, اپنے گاؤں میں جا کے ویسی نماز میں لوگوں کو پڑھاتا. مطلب کیا ہوا, وہ اپنے گاؤں سے نکلتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے, پھر جیسی نماز وہاں سیکھتے, اپنے گاؤں میں آ کے یہ جو چھوٹے صحابی تھے وہ پڑھاتے. وہ ان کے والد نہیں پڑھاتے, انہوں پڑھاتے. کسی نے سوال کیا, کتنی عمر تھی تمہاری جب تم نماز پڑھاتے تھے؟ جو قصہ کب کا ہے یہ بڑے ہونے کی بات بول رہے ہو؟ کتنی عمر تھی تمہاری؟ اس امام کی کتنی عمر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا بچہ, پھر جا کے اپنے محلے میں امامت کرتا؟ اس بچے کی, اس امام کی عمر کتنی تھی بتاؤ, کسی کو پتا ہے واقعہ؟ ان کی عمر تھی, وہ کہتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا تھا. کتنے تھے؟ میں 7 یا 8 سال کا تھا جب میں نماز پڑھایا کرتا تھا. مسجد نبوی میں دیکھتا اللہ کے رسول جیسی پڑھتا آ کر اپنی قوم کو پڑھاتا. سمجھ رہے بات کو؟ امام ہے یہ امام. بچوں کو بڑا کرو, جلدی احترام کرو ان کا, بلاؤ ان کو مسجد میں, ویلکم کرو ان کو, استقبال کرو ان کا مسجد میں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کو کچھ کرنا ہے سماج میں.
یہ نہیں کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بول کے 12 15 سال 20 سال کا اگر بچہ ہی ہو. اور کچھ لوگ ایسے خطرناک ہوتے کبھی کبھار مسجدوں میں جو آتے ہیں. میں نے ایک بار دیکھا, میں نماز کے لیے کھڑا, ایک بچہ بازو آ گیا. اب بچہ کیا بڑا تھا, لیکن اب بچہ مطلب میرے سے چھوٹا سمجھ لیجیے. تو بولے اس کو پیچھے کرو, اقامت ہو رہی ہے. اقامت کیا بولے امام صاحب سٹاپ, رک جاؤ, اے پیچھے جا. تو امام صاحب نے پلٹ کے بولے حضرت وہ جو شخص تھے وہ بالغ ہیں. کیا بولے, وہ بالغ ہیں. تو کیا کرے معلوم, وہ جو حضرت جو پیچھے کر رہے تھے اس کو بولے ادھر. بچہ آیا, بولے منہ کھول, اور منہ کھول کے اس کے داڑھا چیک کرے پیچھے. میں نے جانوروں کی عمر پتہ کرتے ہوئے دیکھا منہ کھول کے, دانتوں سے جانوروں کی عمر پتہ چلتی, انسانوں کی بھی نکالے انہوں نے. نہیں بولے اس کو پیچھے کی داڑھ نہیں, چل بھاگ جا, تو نہیں بولے بالغ ابھی. کیا تماشا ہے. تو آپ کو خواتین کو گزارش کروں گا ہم نمازی بنے. مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہوں گا مسجدوں کو کھول دے, ویلکم کرے لوگوں, نمازیوں کی سہولت کے اعتبار سے. ابھی کبھی کبھار تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی لوگوں نے مشکل کر دیا. کیوں مشکل کر دیا معلوم آپ کو؟ مسجد میں بولے ہم نے قالین ڈال دی, قالین. پھر قالین کو بچانے کے لیے اس پہ ایک وائٹ چادر ڈال دیے, وائٹ چادر کو بچانے لال چادر ڈال دی. پھر کو وضو کر کے بولتے پانی نہیں لانا, چپل نہیں لانا, پیر نہیں رکھنا, بچے نے نہیں آنا, یہ نہیں گرنا, وہ نہیں گرنا. ارے نماز پڑھنا ہے یا قالین کو سنوارنے اور سنبھالنے کے لیے آئے ہو مسجد کے اندر؟ کئی کو ایسی مسجدیں بنا رہے ہو جس کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تم سیدھے سے جا کر. فرشی اچھی پھر اس سے اچھے تم نیچے جاؤ, صفائی کرو, نماز پڑھ لو. تو ہم نے بڑا کمپلیکیشن کر دیا. تو نصیحت کروں گا نمازی بنو, نمازی بنو. روزہ زکوٰۃ حج کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ وہ سال میں ایک بار ہو رہا, زندگی میں ایک بار ہو رہا ہے نا. نماز روز پڑھنا ہے. کتنے وقت؟ 5 وقت. اب تہیہ کرو, انشاءاللہ عزیز ہم نمازی بن جائیں گے. اب فجر آنے والی, چونکہ اب عشاء کا تو چلا گیا معاملہ, اب فجر آنے والی ہے. اب شروع کر دیں یہاں سے. اور ایسا سلسلہ کسی زندہ انسان کو آپ نے کبھی یہ پوچھا تیری سانس چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ زندہ ہے تو سانس لیتا ہے. تو کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے. مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہوں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافق بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے, وہ بھی آگے پڑھتے تھے, چونکہ ان کو بھی معلوم تھا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے. تو وہ بھی آگے چپ چپ کی نماز پڑھتے, لیکن پڑھتے, چونکہ ان کو معلوم تھا نماز چھوڑ دیں گے ہم کو منافق مسلمان سمجھ جائیں گے. تو کتنی افسوس کی بات ہے, میں اور آپ تو مسلمان کر رہے اپنے آپ کو, نماز نہیں پڑھ رہے. تو انشاءاللہ عزیز اب طے کر لیں, نمازی بن جائیں گے. اپنے آپ سے وعدہ کیجئے, اپنے رب سے وعدہ کیجئے, ارادہ کیجئے, پکا ارادہ کیجئے, عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی, ہم نمازی بنیں گے. اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے, اپنے پڑوسیوں کو نمازی بنائیں گے, اپنے آنے والی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری نصیحت آپ کو کروں گا وہ یہ ہے, قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ. قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ. آپ بولیں گے قرآن سے تو رشتہ سب کا ہے نا, پکا بھی ہے سچا بھی ہے. یہ خالی بولنے والا پکا سچا نہیں. جیسا میں ایک ایگزامپل ادھارن دیتا ہوں, آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے قرآن کیا ہے, چلو بتاؤ, کیا بولیں گے آپ؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, بڑی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب ہے, نازل ہوئی بھی کتاب ہے, معجزہ ہے, اور ساری کتابوں کی امام ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا, اس پر ایمان لانے والا یقیناً جنت میں جائیں گا, اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے, یہی حق ہے, اس میں سب سچ ہے, اس میں دنیا کی باتیں ہیں, اس میں آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے, اس میں دنیا گزارنے کا طریقہ ہے, اس میں سائنس کی باتیں ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اس میں شفا ہے, اس میں بیماری کا علاج ہے, اور اس کا یہ ہے, اور اتنا مطلب اس سے جن شیاطین دور مطلب برائی دور بھاگتی ہے, اچھائی کو لانے والا ہے, برکتوں کو لانے والا ہے, خیر کو لانے والا ہے, یہ کرنے والا ہے, وہ کرنے والا. مطلب میں اب بول بھی نہیں سکتا کیا کیا ہے قرآن, ہے نا. تو پہلا سوال قرآن کیا ہے, تو جواب اتنا لمبا کہ آدمی بول رہا بھائی کیا بات ہے, ماشاءاللہ کیا جواب ہے. اب دوسرا سوال قرآن میں کیا ہے. اب جیسی قرآن میں کیا بولے تو یہ آدمی جو اتنے جوابات دے رہا تھا نا, اس کا منہ پھر جاتا. آپ دے دیے ذرا جواب, آپ دے دو کیا ہے. میں تو میرے کو تو نہیں معلوم کیا ہے, میں مولوی تھوڑی ہوں جو میرے کو معلوم ہے. آپ بڑی کتاب یہ معلوم ہے, برکت والی کتاب یہ معلوم ہے, نجات والی کتاب یہ معلوم ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی کتاب معلوم ہے, اس میں کیا ہے مجھے اتنا نہیں معلوم زیادہ تھوڑا. تو سچا اور پکا رشتہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے میرا سچا اور پکا رشتہ ہے, لیکن بیوی کا نام ہی نہیں معلوم آپ کو کیا ہے. بیوی کیا, اس کے صفات نہیں معلوم, اس کی عادتیں نہیں معلوم, اس کے اطوار نہیں معلوم, اس کی پیدائش نہیں معلوم, اس کی اچھائیاں, اس کی برائیاں, اس کی پسند, اس کی ناپسند ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں کیا ہے. جب میں کالج میں تھا, اللہ رحم کرے, جب میں دین سے اتنا جڑا ہوا نہیں تھا, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے تھے 25-30 نوجوان, ایک آدمی آیا اور اس نے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا معلوم آپ کو؟ کیا قرآن میں کوئی نور علیہ السلام ہے کہ نور علیہ السلام. اب ہم 25-30 نوجوان مسلمان سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے, بھائی کوئی ہے کہ نور نور. سب لوگوں نے مل کے یہ طے کیا کہ بھائی نور ہے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم, اللہ رحم کرے ہم پر, لیکن اتنا معلوم کہ نوح بول کر ایک ہے, نوح, لیکن نور کا نہیں معلوم. ہاں بھی نہیں بول سکتے اور نہ بھی نہیں بول سکتے.
آپ معلوم ہے قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں؟ کتنے انبیاء کا نام معلوم آپ کو؟ صرف 25 صرف 25 انبیاء کے نام ہیں. اور ہم کو اس میں سے یہ نہیں معلوم تھا کہ نور ہے یا نہیں ہے. نوح کے بارے میں پتا تھا تو بول دیا علیہ السلام. کتنی افسوس کی بات ہے، اگر اللہ موت دیتا جب تو کیا ہوتا تھا کہ قرآن کے بارے میں اتنا بھی نہیں معلوم. 25 انبیاء سے. آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں نا، کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں یہاں، ان کو پورے انڈین ٹیم نے کون سے سال میں کتنے لوگوں کے ساتھ میچ کھیلا تھا پورے پلیئرز کے نام یاد ہوں گے. 2002 میں یہ ہوا تھا ورلڈ کپ، 2006 کا ورلڈ کپ میں یہ ہوتا، 2006 کے 10 کے ورلڈ کپ میں ہوتا، 14 کے ورلڈ کپ میں یہ ہو گیا تھا، اس کا 18 کے ورلڈ کپ میں فلاں ہو گیا تھا، پھر کورونا آ گیا تھا، اس میں کھیلنے والے 11 پلیئر یہ تھے، ایکسٹرا 3 پلیئر سیٹنگ میں یہ تھے، اس کو بلا لیے تھے، آخر میں اس نے آ گیا تھا ٹیم میں، فلاں کا یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. یہ تو ہو گیا فٹ بال کا پورا بتا دیں، یہ ٹیم تھی، فلاں ٹیم ہے، یہ فلاں ٹیم ہے، یہ کنٹری کی وہ ٹیم ہے، وہ کنٹری کی، اس میں اتنے پلیئر ہے، اس میں اتنے، یہ پلیئر یہ کنٹری کا وہاں کھیل رہا، وہ کلب کا یہاں کھیل رہا، فلاں. یہ بھی پورے نام یاد ہے ماشاءاللہ. تو سووں میں نام یاد ہے آپ کو لوگوں کے. اس کے علاوہ آپ کے پولیٹیکلی دیکھ لے تو یہاں وہ ودھائک ہے، وہاں وہ ودھائک ہے، وہاں وہ ایم پی، یہاں یہ ایم ایل اے، یہاں یہ کارپوریٹر ہے، وہاں کاؤنسلر ہے، وہاں فلاں آدمی یہ ہے، وہاں کا میئر یہ ہے، وہاں کا یہ. آپ کو ایسے سووں نام وہ بھی ماشاءاللہ یاد ہے. آپ کو اپنے پڑوس کے نام ہے نا، عظیم بھائی، عبداللہ بھائی، اسلام ال اور عزا ال، اور یہ آپ کے ال بہت لگاتے ہیں نا، سارے آپ کو ادھر ادھر کے سب آپ کو پتا ہے. لیکن 25 انبیاء کے نام اللہ کی کتاب میں، جو میرے اور آپ کے اصل ہیرو ہے، آئیڈیل ہے، ہم کو نہیں پتا. کیا بولوں میں؟